سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے ایک حصے کو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ مشہور اور معروف یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کے جز کو اپنی امت کی اصلاح کے لیے بیان فرمایا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے رب فرماتا ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور بڑھا کر دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں انسان غور و فکر کریں، اور سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان کو ان نعمتوں کا احساس ہو۔ جب تک اس نعمت کا اسے احساس نہیں ہوگا کبھی بھی وہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اسے قدر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی پیاری نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے مسائل اور پریشانیوں پر شکوہ کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 درہم دیتا ہوں، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، ٹھہر گیا۔ کہا دوسری آنکھ بھی دے دے، اپنے کان دے دے، اللہ نے جو تجھے اعضاء دیے ہیں ان میں سے کوئی مجھے دے دے، جتنی رقم تجھے چاہیے لے لے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں رکھی ہیں، انسان اگر اس کی طرف غور کرے، اس کی طرف نظر کرے، اور پھر یہی سوچ و فکر اسے ہر وقت غالب رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے، اور اب بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میری جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ اگر یہ اسے سمجھ آ جائے، یہ بات اسے احساس پذیر ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے جو بالکل الفاظ کے ظاہر سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن فرمایا گیا کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نا شکر آئے اور جس کی طبیعت اور مزاج میں ہی شکوے شکایات ہیں اور ہر وقت رونا لے کر وہ بیٹھا رہے، تو یہ انسان کی نعمتوں کے دائرے کو تنگ کرتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، انسان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا وہ شکر ادا کرنا شروع کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اس ضمانت پر اس کا بھروسہ و یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے غیب کے خزانوں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے امتوں کے احوال میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، ان کو ایک بشارت دی گئی اس زمانے کے نیک بندے کی زبانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ بشارت ہے کہ چاہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال قبول کر لو ابھی جوانی کی عمر میں، لیکن بڑھاپے میں پھر تمہیں کچھ نہ دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ یہ مال جو تمہارے حصے میں لکھا جا چکا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، وہ تم اپنے بڑھاپے کے لیے سنبھال کر رکھ لو۔ تو وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک متقی اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے یہ پیغام عرض کیا
کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ ہمیں اسی جوانی میں مال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں پر، اس کی دی ہوئی نعمت اور اس کے انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک دوسری حقیقت ہے کہ جو قرآن و حدیث اور اقوال صالحین اور بزرگان دین کی زندگی کا نچوڑ ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ہر شخص اس کا اعتراف کرے گا، چاہے ہماری توجہ ہو یا نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم چاہ کر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو حقیقت ہے، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف مضامین میں اس بات کو بیان فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ۔ اور پھر انسان اگر اپنے وجود و اطراف میں غور کرے تو صوفیہ اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں جو اس کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، اس کے دیگر گرد و نواح میں جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں، وہ تو ایک طرف صرف انسان کی سانس لینے کی جو نعمت ہے، فرمایا گیا کہ ہر آن میں وہ سانس لیتا بھی ہے اور باہر بھی نکالتا ہے۔ اگر سانس اندر لی اور باہر نہ نکال سکا تب بھی ہلاکت ہو جائے گی، اور سانس کو اپنے وجود کے اندر داخل نہ کر سکا تب بھی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی اس سانس کی ایک نعمت کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو داخل کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا یا سانس کو باہر نکالنے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو ہر سانس میں بھی اللہ کی اگر حمد کرتا رہے تب بھی صرف سانس کی ایک نعمت کا شکر ادا وہ نہیں کر سکتا، باقی لاکھوں کروڑوں نعمتیں جو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور پھر ہم چونکہ مادی چیزوں سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں جلدی سمجھ آتی ہیں، تو مادی اعتبار سے بھی دیکھیں تو آج سائنس کی ترقیاں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرتوں کا ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ انسان کی صرف ایک آنکھ کو لے کر ہم غور و فکر کریں تو اس کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں اتنی ہیں کہ آج کی اتنی ترقی کے باوجود بھی میڈیکل سائنسز یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم نے صرف انسان کی ایک آنکھ پر اپنی تحقیق کو مکمل کر لیا، بلکہ روز بروز نئے گوشے دریافت ہوتے ہیں، نئی وسعتیں جو کہ عقل انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ انسان کے وجود میں جو رگوں کا نظام ہے، جو باریک اللہ رب العالمین نے نظام رکھے ہیں کہ جن میں ایک معمولی خرابی یا خلل بھی انسان کو وہ اعضاء کی نعمت سے محروم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک صحت مند انسان کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور پھر انسان ان نعمتوں کی وسعت میں اگر غور کرتا چلا جائے تو اس کا اندازہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہوتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر اللہ رب العالمین کے حضور جب کلام کا شرف حاصل کیا تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں شکر کی تلقین ہوئی، تو انہوں نے بڑا ایک عاجزانہ کلمہ، اللہ کے نبی ہیں اور ان کے کلمات یقیناً قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نصیحت اور اصلاح کا سبب ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا ربی کیف اشکرک وشکری لک نعمت مجددۃ منک علیک، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ تیری بارگاہ سے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا شکر گزار بندہ بنا لے اور اپنی نعمتوں کی قدر اور احساس نصیب فرما دے، اور پھر ان نعمتوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک صالح بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک تجارتی قافلہ روانہ فرمایا تھا، کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ آپ کا بحری جہاز دریا میں غرق ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے اور طوفان کی نظر ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ کچھ دیر بعد آ کر دوبارہ اطلاع دی گئی کہ پہلے والی اطلاع جو ہے وہ غلط تھی، آپ کا تجارتی بحری جہاز حادثے سے محفوظ رہا،
اور وہ صحیح سلامت واپس اپنے علاقے پہنچ رہا ہے، تو آپ نے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ مال ضائع ہونے سے، تباہ ہونے سے بچ گیا، اس پر تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب پہلے مال ہلاک ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کر ادا کیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جب رب عز و جل ساری نعمتیں نواز رہا ہے اور سب کچھ جب اسی کا دیا ہوا ہے، تو اگر اس نے اپنے مال میں سے کچھ واپس لے لیا تو شکوہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہی ہمیں سکھایا گیا۔ دیکھیے دو مختلف باتیں، ان کو تھوڑا سا فرق کرنا ہمیں ضروری ہے۔ ایک ہے کہ غم اور پریشانی میں اللہ رب العزت کی حضور دعا کرنا، فریاد کرنا، ایک بندے کا جو بندے والا انداز ہوتا ہے، عاجزانہ انداز، کہ انسان اللہ کے حضور گڑ گڑائے، دعا کرے، اپنی مشکل کی دوری کے لیے اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے، یہ غلط نہیں، یہ برا نہیں، بلکہ قابل تحسین ہے، اور اللہ کو بے حد پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا بندہ سوال کرے، دعا کرے، تقاضا کرے۔ اب وہ قبول ہو نہ ہو یہ رب کے فیصلے ہیں کہ بندے کے حق میں اس وقت کیا بہتر ہے، اور کبھی کبھار جو ہے جیسا کہ احادیث میں فرمایا گیا کہ انسان جو دعا اور طلب کرتا ہے رب العالمین اس سے بہتر عنایت فرما دیتا ہے، یہ رب کے فیصلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، دعا کرنا، تقاضا کرنا اور اپنی مشکل اور پریشانی سے دوری کی رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ کوئی شکر کے خلاف نہیں ہے، یہ ناشکری نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان معاذ اللہ اللہ کے مقابلے میں آنا شروع ہو جائے اور اللہ کی قدرتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں وہ صرف کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے اللہ کی ناشکری، یہ ہے شکوہ، کہ نعمتوں پر واویلا کرنا، شور و غل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نازیبہ باتیں زبان سے نکالنا، یہ ہے شکوہ، شکایات۔ تو ایک شکایت کرنے والے کا لہجہ اور اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، اور ایک دعا کرنے والے کا، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور طلب کرنے والے کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس میں فرق ضروری ہے۔ دعا کرنا، اپنی رحمت یعنی رحمت کی امید لگا کر اللہ سے طلب کرنا، یہ غلط نہیں ہے، کسی کو دعا کے لیے کہنا یہ شکوے کی بات نہیں، لیکن پکڑ پکڑ کے اپنے مسائل اور مشکلات لوگوں کو واویلا کرتے ہوئے اور شکوہ کرتے ہوئے بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جو کہ بندے کو زیب نہیں دیتا، اور یہ اسلامی اقدار اور اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے جوتے گم ہو چکے تھے، تو آپ کو سخت گرمی تھی، بڑی پریشانی محسوس ہوئی کہ میں گھر تک کیسے پہنچوں گا، تو تھوڑا سا آپ چلے تو ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے پیر نہیں تھے اور وہ سرین کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ تو یہ بھی ایک معیار ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کرے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہیں نہیں ہیں، ان کی طرف نظر کرے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر بننا چاہتا ہے، حضور نے نسخہ ارشاد فرمایا۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے، لیکن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ انسان عمل کر لے تو یہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رضا کا اور مقبولیت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صابر اور شاکر بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اخروی معاملات میں، نیکی کے معاملات میں اپنے سے بالاتر، اپنے سے برتر شخص کو دیکھے۔ دنیاوی معاملات میں جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں تو اپنے سے نیچے وہ ان لوگوں کو دیکھے جو ایسی نعمتوں سے محروم ہیں اور انہیں وہ نعمتیں میسر نہیں، اور وہ ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں اور اس سے قدر بھی نہیں ہے، وہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ناشکری میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر اس ناشکری کے وبال کی وجہ سے وہ اس موجودہ نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے
ایک قید خانہ ہے، ایک باڑ ہے کہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ نعمتوں کے آگے اس کا شکر باڑ بن جاتا ہے اور وہ نعمت ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ اور اس میں بڑھوتری اور اضافہ فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ناشکر شخص ہو، شکوے شکایات کا رویہ رکھنے والا ہو، وہ موجودہ نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اور جہاں نیکی کا معاملہ ہو وہاں اسے ہمیشہ پشیمانی ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، فلاں شخص جو ہے وہ نفلی روزے رکھتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار اور شریعت کی پاسداری کرنے والا اور شرعی احکامات کا اتنا لحاظ کرنے والا، تو اس کی طرح بننے کی کوشش اور جستجو رکھے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ تکاثر میں رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ تو میں نے جیسے درمیان میں بھی عرض کیا کہ نعمت کا صحیح شکر یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے اسے اسی مصرف میں خرچ کیا جائے کہ جس میں نعمت دینے والے کی رضا ہو۔ یہ بہترین اصول و ضابطہ ہے۔ اگر انسان نے آنکھ دی ہے تو اس آنکھ کو اگر اللہ کی نافرمانی میں انسان بے حیائی میں اور گندے مناظر دیکھنے میں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اس کو ضائع کرے گا، اس اتنی پیاری نعمت کو، بصارت کو، اور یہ وہی بتا سکتا ہے، اس کی قدر و قیمت وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس نعمت سے محروم ہو۔ تو جو اللہ نے پیاری نعمت دی ہے اس نعمت کو اگر اسی کی نافرمانی میں اگر صرف کیا تو یہ نعمت کے ساتھ ناقدری ہے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، اس کان سے اللہ کی ناپسندیدہ آوازوں کو سنا، نامحرم کی آواز کو سنا، ڈھول تماشے میوزک سنا جس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والا اور اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری پر مشتمل ہے۔ اسی طرح دیگر جسم کے اعضاء سے، اپنی زبان سے فحش کلامی کرنا، بد کلامی کرنا، گالم گلوچ کرنا اور ایسی بات نکالنا کہ جس میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ہو، تو یہ اس زبان کی جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس سے انسان قدر پوچھے کہ جس کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اشاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اسے اس نعمت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ تو بہت سے مقامات پر، بہت سے مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے جب نعمت سلب کر لی جائے الیاذ باللہ، پھر اسے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سمجھداری نہیں ہے کہ ہم خود ہی اپنی نعمتوں میں، قرب و جوار میں جو ہمارے وجود کے ساتھ وہ گرد و نواح میں نعمتیں موجود ہیں، ان کی قدر و قیمت کا ہم خود ہی اندازہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے صبر اور شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یقین کیجئے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں بھی انسان کے پاس نہ ہوں، اگرچہ رب بڑا کریم ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے اور ایک لمحے بھی وہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، لیکن ان تمام مادی، جسمانی، روحانی نعمتوں میں جو سب سے بڑھ کر عظمت والی نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کا احساس اور صحیح طور پر ادراک انسان کو اسی وقت ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور پھر جب اخروی معاملات اس کے سامنے، جو احادیث میں ہمیں تفاصیل بیان کی گئی اور نقشہ بیان کیا گیا کہ جب بندہ مومن کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اس پر جو انعامات و اکرامات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، اور اس کی وہ تنگ قبر کہ جس میں بمشکل ایک جسم ایک کروٹ میں پڑا رہ سکے، اس کو اللہ رب العالمین جنت کا ایک باغ بنا دیتا ہے، حد نگاہ اسے وسیع کر دیتا ہے۔ اور پھر اصل اخروی طور پر جب وہ آخرت میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا تو وہ ایمان کی نعمت ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو کلمہ طیبہ پڑھے، ایمان کے نور سے منور ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے بالآخر جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ یعنی اگر اس کی کچھ کمزوریاں یا غلطیاں تھیں، ان کے عذاب کو، سزا کو پورا کرنے کے بعد یا حساب و کتاب کے معاملے سے گزرنے کے بعد بالآخر جنت اس کے لیے ضرور ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایمان کا ایک بہترین تحفہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں اس کے لیے رب العالمین اہل ایمان کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم رہا،
تو پھر ساری زندگی میں اگرچہ وہ عیش و عشرت اور عیاشی بڑی زندگی گزارتا رہا اور اپنے طور پر سو کالڈ وہ کامیابی والی زندگی گزارتا رہا، لیکن ایمان کی دولت سے اگر محروم رہا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ پہلے بھی ہم نے سماعت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا شخص ہے، آپ کوئی بھی شخص تصور کر لیں جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ کامیاب ترین انسان ہے دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، تو ایک ایسا شخص حضور نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اسے جہنم کا صرف ایک جھونکا دیا جائے گا، وہ یہ کہے گا کبھی مجھے زندگی میں کوئی سکھ پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس حضور نے فرمایا کہ جو زندگی میں سب سے زیادہ مشقت والی زندگی گزارنے والا ہے لیکن تھا وہ ایمان والا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی بدولت صرف جنت کا ایک جھونکا اسے پہنچے گا، تو وہ کہے گا کبھی زندگی میں تکلیف مجھے پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو اصل زندگی جو ہے وہ جنت اور آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو جنگلات و ویرانوں میں لے جائے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن مطمع نظر منزل مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اسی میں دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر بندے بن کر اگر اللہ کو راضی کر لیا تو رب العالمین دنیا میں بھی نعمتوں میں اضافے فرمائے گا اور اخروی طور پر بھی اللہ رب العالمین نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک اور نسخہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بننے کا عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا تو وہ بڑی نعمتوں پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو انسان کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بلکہ ایک روایت پہ تو یوں ملتا ہے کہ انسان ہر لقمہ جو منہ میں ڈالے، اور وہ پھر میں اگر اس کی فضیلتوں پر اور حکمتوں پر کلام کروں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا ہم سوچ لیں کہ لقمہ کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے وجود میں پہنچ کر ہمارے لیے نفع بخش بنتا ہے۔ تو روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ایک انسان ایک ایک لقمہ جب منہ میں رکھے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن یہ نہ صحیح کم سے کم چھوٹی چھوٹی جو اللہ نے ہمارے وجود کے ساتھ نعمتیں رکھی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پہ بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ ایک مزاج کی ڈیولپمنٹ ہے اور تربیت ہے کہ انسان کے اندر ایک عاجزانہ رویہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی مہربانی کرتا ہے تو اسے کلمات خیر کہنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ خیرہ کہنا، اور اس احسان کو ریئلائز کرنا کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں ہو تو پھر انسان اور رب کے درمیان بھی یہ چیز قائم رہتی ہے، بلکہ بڑھ کر اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ رب تو ساری نعمتوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی پر بڑا تعجب ہے۔ بڑی پیاری بات، اور یہ آخری حدیث مبارکہ بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی زندگی پر بڑا تعجب ہے۔ تعجب کے معنی حیرت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر ہر لمحے اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر نعمت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چاہے تکلیف ہو خوشی ہو، اگر مومنانہ ہمارا رویہ ہے، مومنانہ روش ہے تو ہمارے لیے ثواب کے ذخیرے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات و اکرامات کے اضافے بھی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔